السلام علیکم، میں ڈاکٹر قرۃ العین اپنے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا پہلا لیکچر تھا کہ کس طرح آپ نے اپنی اورل ہائیجین اچھی کرنی ہے۔ اس میں برشنگ ٹیکنیک کے بارے میں بتایا تھا اور ان بچوں کے بارے میں بتایا تھا جو فیڈر لیتے ہیں، ان کی برشنگ بھی آپ نے 1.5 سال کی عمر سے شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ نے میرا پہلا لیکچر دیکھا ہو تو کافی آپ کو معلومات مل جائے گی۔ میرا سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو لوگوں کے منہ میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس کا نام ہے پیریوڈونٹائٹس۔ اسے عام زبان میں ماس خورا کہتے ہیں، یعنی جراثیم ماس کو کھاتے ہیں اور ماس کے نیچے یعنی مسوڑوں کے نیچے جو بون ہوتی ہے اس کو بھی کھا لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بون کم ہوتی جاتی ہے۔ دو دانتوں کے بیچ میں جو بون ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی جو ماس خورا لگنے کی وجوہات ہیں، اس میں یہ ہے، پہلی جو بہت کامن سی چیز ہے کہ پیشنٹ جو ہے برشنگ کرتا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں کرتا، یعنی کہ جو پراپر ٹائم 1 منٹ سے 1.5 منٹ اسے برشنگ کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا۔ فوڈ کے پارٹیکلز دانتوں میں جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، صحیح برشنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ پھر وہ دوبارہ کچھ کھاتا ہے، پھر فوڈ کے پارٹیکلز اس پہ بن جاتے ہیں، تو وہ ایک لیئر بنتی جاتی ہے جسے کہتے ہیں کیلکولس ڈپوزیشن ہو جاتی ہے، یعنی کیلکولس بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر برشنگ سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری کچھ میڈیکل کنڈیشنز آتی ہیں جسے ماس خورا دیکھا گیا ہے بہت زیادہ۔ اس میں شوگر کے پیشنٹ اور ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ، اور جو ایسی میڈیسن انہوں نے کھائی ہو جس میں اسٹیرائڈ کا استعمال کیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ جو برش ہیں آپ کے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں ہے آپ اگر ہارڈ، میڈیم یا ہارڈ برش یوز کر رہے ہیں، زور آزمائی کر رہے ہیں، اس سے بھی ماس خورا لگ جاتا ہے، ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ ماس خورا لگ جاتا ہے، اور ایک اور کنڈیشن ہے معدے کا مرض، یعنی ایسیڈیٹی، تیزابیت زیادہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غذا کی نالی پیٹ کی نالی سے جوڑ کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک اماؤنٹ میں ایسڈ ریلیز ہوتا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اسے گلا کے ہماری باڈی میں پہنچاتا ہے۔ لیکن جو معدے کے مریض ہوتے ہیں جن کو تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے جو باہر کا کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، جنک فوڈز بہت زیادہ کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، چائے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو ان کو ایسیڈیٹی، ہارٹ برن کی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ معدے میں جو ایسڈ ہے وہ نارمل سے زیادہ بن رہا ہوتا ہے، اور اس کے فیومز ہوتے ہیں جو آپ کے منہ میں اور معدے میں آ جا رہے ہیں، اور بیکٹیریا کو یہی انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے۔ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی زیادہ تر جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مسوڑوں میں سوجن ہو گئی ہے، اور بلیڈنگ ہو رہی ہے گم میں سے، ڈل پین ہو رہا ہے کھانے چبانے میں۔ پیشنٹ عام طور پر ایک لفظ یوز کرتا ہے کہ ڈل پین ہو رہا ہے، یعنی دباؤ نہیں آ رہا، چبا رہے ہیں لیکن ایک ڈل سا ہلکا سا درد ہو رہا ہے اوپر کے جبڑے میں اور نیچے کے جبڑے میں، یعنی دانتوں میں۔ اور دانتوں میں جب یہ کیس بڑھ جاتا ہے، اس کی کچھ اسٹیجز ہوتی ہیں، اس میں جب اسٹیجز بڑھتی جاتی ہیں تو سینسٹیوٹی بھی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ نیچے سے بون کم ہو رہی ہے، مسوڑا دانتوں کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جڑ ہے دانت کی وہ ہڈی کے اندر رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہڈی وہاں سے ہٹ جائے گی تو منہ کے اندر وہ جڑ نظر آنا شروع ہو جائے گی، ایکسپوز ہو جائے گی آپ کی اورل کیویٹی میں، تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جائے گا، اور منہ سے بہت بری بدبو آتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے بولنے سے کترا رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم اس کا پورا چیک اپ کرتے ہیں۔ کچھ پکچرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ مسوڑے سوجے ہوئے ہیں، مسوڑے دانتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب یہ ورس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو تھوک میں بھی خون، یعنی پیشنٹ آ کے کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے تھوک میں خون ہوتا ہے، یہ ایڈوانس اسٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے
علاج وہ یہ ہے کہ آپ کی اچھی سے کلیننگ ہونی چاہیے دانتوں کی، جو اسکیلنگس کہلاتی ہیں، جو مشین کے ذریعے سارا کیلکولس اچھے سے ان دانتوں کے بیچ میں بھی جہاں سے بون ختم ہو گئی ہے وہاں بھی اچھی سے کلیننگ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے پیشنٹ کو کچھ میڈیسنز دی جاتی ہیں، اینٹی بائیوٹک، جو پیریوڈونٹائٹس پہ کام کرتی ہیں، کیونکہ یہ خود میں ایک بہت برا انفیکشن ہے، جو ایک دفعہ لگ گیا تو یہ پھیلتا ہی جاتا ہے۔ تو اسکیلنگ کے بعد ہم اچھے سے اس کی ڈیپ کلیننگ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں پالش بھی کرتے ہیں دانتوں کو، لیکن اس سے پہلے میڈیسنز دی جاتی ہیں جس میں اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں اور کچھ میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ، میڈیکیٹڈ جیلز اینڈ میڈیکیٹڈ ماؤتھ واش، جو پیشنٹ کو ہم 1 منتھ کے لیے کورس کرواتے ہیں۔ اس سے کافی حد تک جو ہے بہتری آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹوٹکا جو میں اپنے سارے پیشنٹس کو بتاتی ہوں وہ ہوتا ہے، جیسے ہم غراروں والا پانی بناتے ہیں ہلکے گرم پانی میں، اگر آپ کو نمک کا پرہیز نہیں ہے تو ہلکے گرم پانی میں وہ پانی جو آپ جس کا ٹیمپریچر آپ کا منہ برداشت کر لے، ہلکے گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے دن میں 2 سے 3 دفعہ آپ اس کی کلیا کریں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اس سے بھی آپ کی سوجن میں کافی فرق پڑتا ہے، اور ساتھ میں آپ میڈیسن اور یہ ساری میڈیکیٹڈ چیزیں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ کو ذرا سا بھی پتہ چلے کہ میرے مسورے سوج رہے ہیں یا ان میں کیلکولس ڈپوزیشن ہو رہی ہے، یعنی کیلکولس ایک پتھر سی لیئر بنتی جا رہی ہے جو برش سے صاف نہیں ہو رہی ہے، وہ جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وہ فنگس میں تبدیل ہوتی جائے گی، اور اس کے جراثیم بھی جو کچھ آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی باڈی میں جا رہے ہیں، تو آپ نے فوراً اپنے جس ڈینٹسٹ کو بھی آپ دکھانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا ڈینٹسٹ ہے اس کو دکھائیں، وہ آپ کو ڈیل کرے گا، میڈیسنز دے گا اور میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، جیلز اور ماؤتھ واش دے گا۔ یہ آپ نے اپنے مسوڑوں کا، اور آپ خود بھی اس کا ایگزامن کر سکتے ہیں کہ آپ کو برشنگ میں خون تو نہیں آ رہا، بلڈ میں خون تو نہیں آ رہا، جو بھی میں نے علامات بیچ بیچ میں آپ کو بتائی ہیں۔ تو اپنی دانتوں کا خیال رکھیں اور اورلی چیک اپ ضرور دیں، سال میں 2 دفعہ صفائی کروانی چاہیے جسے کہتے ہیں اسکیلنگ، 6 مہینے کے وقفے کے بعد۔ اگر آپ زیادہ کروائیں گے تو آپ کے دانت خراب ہوں گے۔ جب آپ کی ایک دفعہ اچھے سے اسکیلنگ ہو جائے پھر آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ برشنگ اچھے سے کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ چیک اپ لینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ دوبارہ تو اسکیلنگ کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ تو ماس کھوڑا نہیں ہو رہا ہے، اور جو آپ کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو میں نے بتائی ہیں، شوگر اور ہیپاٹائٹس سی ہے، برشنگ صحیح سے نہیں کرتے اور پاورفل برشنگ نہیں کرنی ہے، میڈیم یا ہارڈ ٹوتھ برش نہیں یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اس کی بھی آپ کو خبر، یعنی اپنی میڈیسنز آپ جاری رکھیں اور کبھی بھی زور آزمائی نہ کریں دانتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ تھا میرا آج کا لیکچر، بہت شکریہ، امید ہے آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔